اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحبت طالع ترا طالع کنت، صحبت صالح ترا صالح کنت۔ فارسی میں کہا گیا ہے اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھوں کے ساتھ بیٹھنے والے اور بروں کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی عطر کی دکان میں جا کر آیا، عطر نہیں لگایا لیکن دکان میں جا کر کے آیا ہے تو اس کے کپڑے خوشبو سے مہکنے لگ جاتے ہیں۔ عطر نہ بھی لگائے، یہ اچھی صحبت کی علامت ہے۔ اچھوں کے ساتھ بیٹھے گا، اگرچہ وہاں کوئی حصہ بھی نہ لیا لیکن اس صحبت کی خوشبو اس کے جسم میں آنے لگ جائے۔ اور بروں کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر یہ ہوتا ہے جیسے کوئلے کی کان میں جا کے آیا یا کوئلے کی دکان میں جا کر آیا، کام کچھ بھی نہیں کیا لیکن کالک لگ گئی، کپڑے میلے ہو ہی جاتے ہیں۔ کام کچھ بھی نہ کرو لیکن کوئلے کی کالک لگ ہی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ برے لوگوں کی سنگت میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو نہیں کرتا، میں تو صرف ان کے ساتھ ایسے ہی بیٹھتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں۔ نشہ تو وہ لوگ کرتے ہیں، نشہ وہ لوگ کرتے ہیں، چغلی وہ لوگ کرتے ہیں اور بے حیائی کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں، میں تو ایسے ہی ٹائم پاس کرتا ہوں۔ تم کوئلے کی کان میں جا کر کے آ رہے ہو، تمہاری صحبت پر اثر ضرور پڑے گا۔ یہی قرآن پاک کا حکم کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قیامت کے دن اللہ کریم فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے صرف دوستی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ 19ویں پارے کی شروع کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ پکار کر کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش اگر میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ افسوس کر رہا ہوگا وہاں پر۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس دوست نے ہی مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، گمراہ کر دیا۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہے، بہت بڑا اثر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جیسی چھاؤں ویسا ہی وہ اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ تو دنیا کی بات ہے، صحبت دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کسی جگہ گھر لے رہے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ آس پاس کیسے لوگ ہیں، خیال کرتے ہیں کیونکہ تمہارا گھر وہاں ہے، تمہارے بیوی بچے رہنے والے ہیں، تم آس پڑوس کا ماحول دیکھتے ہو پھر گھر لیتے ہو۔ اور جس کو فرق نہیں پڑتا صحبت کا تو وہ تو کہیں کچرے میں بھی رہ جائے، لیکن صحبت کا اثر کتنا ہوتا ہے اگر کسی بندے کو احساس ہے تو وہ بہت سوچ سمجھ کر کے اپنی نشست کا انتخاب کرتا ہے۔ جب آپ گھر لے رہے ہوں تب اس کا خیال رکھتے ہیں، جب آپ کہیں کسی جگہ پر بیٹھ رہے ہو تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آس پاس کون بیٹھا ہے۔ اور صحبت کا اثر میں آپ کو بتاؤں، آپ شراب نہیں پیتے لیکن شرابیوں کے بیچ میں ایک دن بیٹھے تھے تو آپ کے اوپر اس کی تہمت لگی جاتی ہے۔ شاید کرتا ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھتا تو ہے، تہمت صرف صحبت کی وجہ سے لگی، آپ نے کیا کچھ نہیں۔ نشے کے اڈے پر بیٹھے ہوئے تھے، نشہ کیا نہیں لیکن تہمت لگ گئی کہ اس کو بھی شاید اس کی لت لگی ہوگی کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا تو انہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ کبھی آپ خیال کرتے ہیں کہ صحبت کا کتنا زیادہ اہتمام دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ جب رشتے کی بات آتی ہے، لڑکی کی تو خوبصورتی اس کے گھر میں جا کر دیکھتے ہیں، لیکن لڑکے کے لیے جو سب سے پہلی چیز دیکھی جاتی ہے اس کی صحبت دیکھی جاتی ہے۔ یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی دوستی یاری کس کے ساتھ، اسی پر لوگ اس کو پرکھ لیتے ہیں۔ اگر اس کی دوستی یاری اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو اس کا معیار بلند مانا جاتا ہے کہ نہیں اچھا لڑکا ہے، خود بھی پابند ہے اور اس کے دوستوں میں یاروں میں سب جو ہے پابند لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، یہی کہا جاتا ہے، تعریف میں یہی کہا جاتا ہے۔ اور خود اچھا ہے لیکن اگر غلط سنگت میں رہتا ہو تو اس کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے اور یہی اس کے رشتے کو توڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ سب یہ کہتے ہیں نہیں اس کی تو سنگت بہت بری ہے، برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں صحبت کا اتنا بڑا اثر ہے۔
تو پھر آخرت میں اس کا بہت زیادہ اہتمام ہوگا، دیکھا جائے گا۔ حتیٰ کہ مرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اپنی میتوں کو جب قبرستان میں دفن کرو تو اچھوں کے بغل میں دفن کرو۔ یا اپنے لیے تم دفن کی جگہ منتخب کرتے ہو، ویسے تو کسی کو خبر نہیں ہے کہ کون کہاں مرنے والا ہے، لیکن اگر اتفاق ایسا آیا یا وصیت کر رہے ہو تو ایسی جگہ دفن ہونے کی نصیحت کرو جہاں اللہ والے آرام کر رہے ہو۔ کیوں؟ صحبت کا اثر مرنے کے بعد بھی ہے، قبروں کے بعد بھی۔ میں مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصیت کو بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں، اگر کہیں میرا انتقال ہو جائے سفر کے دوران تو وہیں کسی اللہ کے ولی کے آستانے پر یا کہیں قریب میں جگہ مل جائے مجھے دفن کر دینا۔ یہ نصیحت، یہ وصیت اپنی زندگی میں کیا تھا، جہاں کہیں اللہ والے ہوں وہاں پر ہمیں دفن کر دے۔ میرے عزیزوں، آج ہم جو تمنا کرتے ہیں جنت البقیع میں سونے کی، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ 10,000 صحابہ وہاں آرام کر رہے ہیں، اولیاء کاملین، سلف صالحین، تابعین وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ میری اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صحبت یہاں پر سب سے پہلے ڈھونڈو، کس کی صحبت میں رہنا چاہتے ہو۔ زندگی کے بہت مختصر دن ہیں، ظاہر سی بات ہے دھوپ میں چلنے والا چھاؤں ضرور ڈھونڈتا ہے، تو چھاؤں دیکھنے کے وقت یہ دیکھنا کہ کون سی چھاؤں لے رہے ہو، گدھے کی چھاؤں یا پھر کسی پھلدار پیڑ کے نیچے آنا پسند کرتے ہو۔ گدھا بھی کھڑا ہے، اس کی پرچھائیاں تو ہوتی ہیں، گدھا اگر کھڑا ہو تو اس کی پرچھائی تو پڑتی، وہاں پہ بھی چھاؤں ہے۔ اگر تم یہ سوچتے ہو دھوپ سے بچنے کے لیے یہ چھاؤں لے لوں، تو تمہاری سوچ پر اور تمہارے انتخاب پر تو دنیا کہے گی۔ ہاں، اگر تم نے کسی گھر کا سایہ لیا یا کوئی درخت کا سایہ لیا تو کم از کم اتنا تو کہا جائے گا کہ ہاں اس نے سوچ سمجھ کر کے چھاؤں کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن میں جس چھاؤں کی بات کر رہا ہوں میرے عزیزوں، جن صحبتوں کی میں بات کر رہا ہوں، اپنی اس شارٹ زندگی میں، مختصر زندگی میں اس صحبت کا انتخاب کرو جو صحبت تمہیں رسول اللہ کے قدموں تک پہنچاتی ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچاتی ہو، اس صحبت کا انتخاب کرو۔ اور اسی لیے جانتے ہیں صوفیاء کرام نے پیر کا انتخاب کرنا، مرشد کون ہوتا ہے اس کے لیے بھی کیا رکھا ہے جانتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے مرشد اور پیر ایک سایہ ہے جس کے سائے میں بیٹھ کر کے دل کو قرار آتا ہے، سکون آتا ہے۔ دنیا کی دھوپ، گناہوں کے جھمیلوں سے نکل کر کے جب اپنے مرشد کے سائے میں بیٹھے تو اس کو دل کا قرار آئے۔ لیکن جانتے ہو صوفیاء کرام نے مرشد تلاش کرنے کے لیے بھی یا پیر ڈھونڈنے کے لیے بھی جو چیز سب سے اہم بتائی ہے وہ کیا ہے؟ یہ علامتیں نہیں رکھی گئی ہیں کہ چہرہ گورا ہونا چاہیے، کپڑے ایسے پہنتا ہو، اتنا لمبا ہو، اتنا ناٹا ہو، اتنا چوڑا ہو، یہ سب چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن البتہ یہ کہا گیا ہے، یہ فرمایا گیا کہ مرشد کی تلاش میں تم یہ دیکھو کہ تم صحبت میں اس کے رہنے والے ہو، اس کی چھاؤں میں بیٹھنے والے ہو۔ یہ ضرور خیال رکھنا مرشد وہی ہوگا تمہارا جس کو دیکھ کر کے تمہیں اللہ کی یاد آنے لگے اور اپنے گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی طلب بڑھ جائے۔ یہ صحبت کا اثر ہے، ورنہ صرف ناموری ہے تو پھر تم اس کی صحبت میں جا کر کے بھی کچھ نہیں اٹھا سکو گے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی کو قرآن نے کہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، سچوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ اور سچے کون ہیں؟ دنیا کے سب سے سچے لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام، ان کے بعد صدیقین کی جماعت، ان کے بعد شہداء اور صالحین اولیاء اکرام کی جماعت، یہ وہ ہیں جن کو قرآن نے صادقین کہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں،
یہ تو ہم تشریح کر رہے ہیں صادقین، لیکن میں آپ کو بتاؤں دنیا کا سب سے بڑا صادق جس کو کفار و مشرکین بھی صادق کہتے تھے وہ میرے رسول کی ذات۔ مکہ کے کفار کیا کہتے تھے رسول اللہ کو؟ امین اور صادق ہی کہتے تھے۔ یعنی قرآن تو کہہ رہا ہے سچوں کی صحبت میں ہو جاؤ، میں کہتا ہوں پوری دنیا کا جس کے سچا ہونے پر اتفاق ہے اس کی صحبت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں آ جاؤ۔ اب بات آتی ہے رسول کی صحبت کیسے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے، وہ اپنی ظاہری حیات میں آج نہیں ہے، تو پھر رسول کی صحبت ہم کیسے اختیار کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ملتا ہے کہ پھر امت کے جو اولیاء اکرام ہیں، علماء صالحین ہیں، وہ نبی کے نائب ہوتے ہیں، ان کی صحبت نبی کی صحبت۔ یہ جو چین ہے اپنے مشائخ سے وابستہ رہنے کی، تو اگر کوئی اس کو دکان سمجھتا ہے تو وہ بے عقل اور بے وقوف ہے۔ علماء اور مشائخ سے جو عوام وابستہ ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ رسول اللہ کی صحبت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ اے میرے عزیزو، تمہیں سنتیں اگر سیکھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہیں جاننا ہے، یا اب تک تمہارے پاس معلومات آئی ہیں تو کس کے ذریعے سے آئی؟ علماء اکرام کے ذریعے سے آئی۔ تو رسول اللہ کے وہ نائب ہیں اور ان کی صحبت تمہارے لیے نبی کی صحبت ہے۔ اب سنو آگے کی بات، یہ تو میں تمہید کے طور پر آج عرض کیا، اور اب صحبت کا فائدہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ صحبت کا فائدہ، جس کی صحبت میں رہتے ہو ویسا ہی اثر بھی پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، جس کی صحبت میں رہتے ہو ویسا ہی اثر پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ تو یہ محاورہ مشہور ہے، خربوز کو دیکھ کر خربوز رنگ پکڑ لیتا ہے۔ ہاں، یعنی جو اناج ہے، جو نباتات ہے، اس میں اگر یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک پھل دوسرے پھل کو دیکھ کر ویسی رنگ پکڑتا ہے، تو پھر انسان تو انسان ہے، انسان فلیکسیبل ہے، یہ بہت جلدی اڈاپٹ کرتا ہے دوسری چیزیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے شہروں کے بچے کیسے ہوتے ہیں، گاؤں کے بچے کیسے ہوتے ہیں، بہت فرق ہے۔ عرب کے بچے کیسے، امریکہ کے بچے کیسے، کیوں؟ بچے کیا ماں کے پیٹ سے سب سیکھ کر کے آئے؟ نہیں، یہ سارا ان کے اوپر صحبتوں کا اثر ہے۔ یہ جس سائے میں رہتے ہیں بچے وہی اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اب ان بچوں کی بولی جیسے ہی زبان کھلتی ہے، کون سی باتیں کرتے ہیں، کون سی باتیں کرتے ہیں؟ یہ آسمان سے کوئی زبان لے کر کے آئے؟ نہیں، یہ جس سائے کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کو جیسا بولتے ہوئے دیکھا ویسی ہی ان کی بھی زبان کھل گئی، وہی جملے، وہی الفاظ، وہی زبان۔ جس گھر میں گالی گلوچ ہو رہی تھی تو بچے کوئی اندازہ نہیں گالی گلوچ کیا ہوتی ہے، لیکن اس کو خیریت سمجھ کر کے گالی ہی دیتا ہے۔ کسی کو وش کرنے کے لیے بھی وہ گالی ہی دیتا ہے، کیونکہ اس نے ماحول ویسا حاصل کیا ہے۔ اور جن بچوں کے گھر دینی ماحول میں ڈھلے ہوئے ہیں، ان بچوں کی زبان پر بھی اثر نظر آتا ہے۔ یہ تو ظاہری اثر ہوا، باطنی اثر بھی بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ جو جس کی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی رنگ پکڑتا ہے، ویسی رنگ پکڑتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ جب ماررہ مطہرہ تشریف لے گئے تھے، اس وقت وہ جوان تھے، 20-22 سال کی عمر ہوگی، اور ان کے پیر و مرشد کی عمر 80 کے اوپر تھی، غالباً عمر زیادہ ہو چکی تھی۔ بیعت ہونے کے لیے گئے تھے اعلیٰ حضرت، اور ماررہ کے اس بزرگ کے پاس جن کو خاتم الاکابر سید آل رسول احمدی مارروی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اولیاء اکرام میں ایک سند ہے ان کی، حضرت سید آل رسول مارروی کی۔ جب ماررہ مطہرہ اعلیٰ حضرت گئے، وہاں پر تو حال یہ تھا کہ سید آل رسول مارروی رحمۃ اللہ علیہ مرید تو کرتے تھے، لیکن خلافت کا معاملہ بہت الگ تھا۔ ہر کسی کو خلافت کا پٹا نہیں ڈال دیا جاتا تھا،
کسی کسی کو 10 سال 12 سال مجاہدے کرواتے وہاں خانقاہ میں رکھ کر پھر خلافت دیتے تھے. لیکن اعلیٰ حضرت جب گئے تھے وہ کمرہ آج بھی وہاں مہررہ میں موجود ہے جس حجرے کے اندر اعلیٰ حضرت اور ان کے پیر و مرشد صرف 2 ہی لوگ بیٹھے تھے. بیعت کیے، مرید تو ہوئے اور پیر و مرشد نے ساری خلافتیں اسی مجلس میں دی. اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ توجہ. 22 سال کا نوجوان امام اہل سنت احمد رضا خان اور 80 سال سے زیادہ کے بزرگ حضرت سید آل رسول مارا روی رحمۃ اللہ علیہ. 20 سال اور 80 سال میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جوان کیسا دکھتا ہے، بوڑھا کیسا دکھتا ہے. اعلیٰ حضرت جب وہاں پر بیعت کر کے خلافتیں لے کر کے جب حجرے سے باہر نکلے، دروازہ کھلا تو بہت سے لوگ باہر کھڑے تھے. سیدی آل رسول مارا روی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین، وہاں علماء اور صلحاء بہت سارے موجود تھے. دروازہ جیسے کھلا پیر اور مرید دونوں باہر آ رہے تھے. اب سنیے جو بات میں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ سبوں نے کہا کہ دیکھ کر کے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا، دونوں کی شباہت ایک سی لگ رہی تھی. دونوں کی شباہت ایک جیسی لگ رہی تھی. یہ چند لمحوں کی صحبت مرشد کی 22 سال کے جوان کو خاتم الاکابر کی شباہت عطا کرتی ہے. یہ باطنی صحبت ہے، یہ باطنی صحبت ہے. اور صحبت کا اثر میں آپ کو بتاؤں، بد ہیں تو کیا ہوا، صحبت اچھوں کی ہو. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارکہ چل رہا ہے. 2 باتیں عرض کروں گا. میں آج آپ کے درمیان صرف اور صرف برکت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. کافی دن ہو گئے تھے. 2 چیزیں مشہور ہیں غوث پاک کی زندگی کے واقعات میں، بہت سارے ہیں، کرامات بہت سارے ہیں، اس میں سے 2 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بار اپنی خانقاہ میں سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں اور محو خواب ہیں، اور آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کر کے ایک چور اندر داخل ہوا. مشہور ہے، اس چیز کو آپ نے سنا ہے. وہ چور آپ کا جبہ چرانے آیا تھا. سنا ہے کہ غوث پاک کا جبہ بڑا قیمتی ہوتا تھا، ایک بار چوری کر لے تو پھر پوری زندگی اس کی چل پڑے. کافی قیمتی ہوتا تھا. تو چور اندر داخل ہوا، ابھی وہ جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہو گئی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولے بغیر کہا آ جائیے اندر. دروازہ کھولا، اندر آئے ایک صاحب. وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام تھے. حضرت خضر علیہ السلام آئے اور کہا سیدی کس سے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہا بصرہ کے یا کسی شہر کے قطب کا انتقال ہو گیا، وہاں پر قطب اب کون ہوگا؟ یہ تعینات جو ہوتے ہیں، ہر شہر میں ایک قطب ہوتا ہے اللہ کا، ایک ولی ہوتا ہے. یہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تصرف اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. حضرت خضر علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ اس شہر کا قطب کون ہوگا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آنکھیں کھولے بغیر کہتے ہیں وہ دروازے کے پیچھے کھڑے، انہیں لے جائیے. جو جبہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھڑا تھا کہ اب پکڑا جاؤں، اب پکڑا جاؤں، اب پکڑا جاؤں گا. اور آنکھیں کھولے بغیر پیران پیر نے کہا وہ دروازے کے پیچھے جو کھڑے ان کو لے جائیے. حضرت خضر علیہ السلام نے دروازہ کھینچا تو دیکھا ایک سادہ سا آدمی ہے، جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے. کہا کہ چلیے مبارک ہو، اللہ نے آپ کو قطبیت عطا کی، اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان سے نکلا ہے، چلیے ہمارے ساتھ. اب وہ شخص حیرت میں تھا کہ میرے ساتھ کہیں کوئی مذاق نہ ہو رہا، اور وہ دوڑتے ہوئے پھر غوث پاک کے قدموں میں آیا. کہا روتے ہوئے مجھے معاف کریں، مجھے معاف کریں.
کیا یہ میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ جو زبان سے نکالے اللہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے۔ کہا کہ میں یہاں کس غرض سے آیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ میرے ہاتھ میں آپ کا اٹھایا ہوا جبہ تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب ہمیں پتہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اس منصب کو، تمہاری اس ڈیوٹی کو بدل کر کے دوسری ڈیوٹی دے دی جائے۔ اب یہ واقعہ تو ہم نے سنا، کئی مرتبہ سنا، لیکن ایک بزرگ سے میں نے سنا اور انہوں نے یہ بیان فرمایا اور کہا کہ بیٹا آپ جانتے ہو چوری کرنے والے کو تو سزا دی جاتی ہے، اسلام سزا دیتا ہے، اور یہاں وہ جبہ ہاتھ میں لے کر چرایا ہوا آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، سزا دیتے ہاتھ کاٹتے ہیں، اور اس کو بجائے اس کے کہ صرف معاف کر کے چھوڑتے پھر قطبیت کا مقام بھی دے دیا۔ یہ سوال جب آتا ہے ذہن میں تو پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم بھی نسبتیں دیکھتا ہے۔ وہ چور چوری تو کیا تھا لیکن ہاتھ میں دامن کس کا تھا؟ ہاتھ میں کیا تھا؟ غوث پاک کا جبہ تھا۔ جبہ جو پکڑا تھا یہ نسبت نے اس کو، اس صحبت نے اس کو مقام قطبیت تک پہنچا دیا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ غوث پاک کا جبہ پکڑے تو قطبیت کے مقام پر پہنچے، اور جو رسول اللہ کے قدموں پر جان دے اسے رب ذوالجلال غوثیت کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، غوث، قطب، ابدال، نجبہ، شرفا کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں رسول اللہ کے صحابہ پہنچے۔ کیوں؟ صحبت کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے۔ اسی لیے صحبت چن کر کے اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ ہم نے تو پولیس کو بھی دیکھا ہے، خامخواہ کچھ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں پکڑ کر کے، کیا قصور ہے بھائی اس کا؟ کہا فلاں نشیڑی کے ساتھ تو یہ بھی کانٹیکٹ میں تھا۔ کانٹیکٹ میں تو تھا ہی، ہم اس کو تلاشی لیں گے، کہیں اس کا بھی جرم نکل گیا تو وہی سزا اس کی بھی ہوگی، ابھی تو شک میں اٹھائے ہیں۔ میرے عزیزو حال تو اب یہ ہے کہ اگر غلط لوگوں کا فون بھی 2-3 بار ہمارے فون پہ آ گیا تو بھی آپ اندر جا سکتے ہیں۔ یہ صحبت کا اثر آپ دیکھو، دنیا میں جب آپ کو پکڑا سکتا ہے تو پھر آخرت میں کس قدر سخت ہوگا اندازہ کرو میرے عزیزو۔ اس لیے اپنی صحبت کو پاک رکھو، اپنی صحبت کو پاک رکھو۔ ایسا نہیں ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس میں کچھ حصہ نہیں لیتے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اب صحبت کے لیے بعض تفریق بھی میں آپ کو بتا دوں۔ عوام الناس، آپ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی صحبت کا انتخاب خوب اچھا رکھو، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ اب رہی بات علماء صالحین، علماء ہیں، مبلغین ہیں، دعات ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کرنا۔ مثال کے طور پر اگر ہم چند نشہ خور لوگوں کے درمیان اگر بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی صحبت حاصل کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چھاپ ان کے دل پر ڈالی جائے۔ تو یہ صرف علماء، دعات، مبلغین کا کام ہے۔ جیسے ڈاکٹر مریضوں کے بیچ میں رہتا ہے تو بیماری نہیں لیتا بلکہ ان کی بیماری کو دور کرتا ہے، لیکن عوام الناس، عام لوگ اگر بیماروں کے ساتھ رہنے لگے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ بیماری یہ بھی لے لے گا، یہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک واقعہ تو غوث پاک کا میں نے بتایا کہ چور بھی مقام قطبیت پر پہنچ گیا، وجہ کیا تھی؟ دامن ہاتھ میں کس کا تھا؟ غوث اعظم کا تھا۔ اسی لیے جمیل قادری رحمت اللہ تعالی علیہ یوں فرماتے ہیں، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ اب دوسری بات، بغداد مقدسہ میں جو ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت شیخ احمد جام اپنی شیر کی سواری کرتے ہوئے
بغداد کے کسی بھی محلے میں جاتے تو اس محلے والے ایک گائے ان کے شیر کو قربان کر دیا کرتے تھے. وہ غوث پاک کے محلے میں آئے اور بولا کہ جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ سے بھی ایک گائے ہمارے شیر کے لیے لے آؤ. غوث پاک نے منع نہیں فرمایا, اپنے خادم سے کہا لے جاؤ لنگر خانے سے جو گائے ہوگی. لے کر کے گئے, لیکن وہاں پر ہڈیاں کھا کر پلنے والا ایک کتا, پالا ہوا نہیں پلا ہوا, دونوں میں بہت فرق ہے. پالا ہوا نہیں, خود سے پلا ہوا کتا نکلا ساتھ میں, اسے کسی نے ٹرین کر کے بھیجا نہیں تھا, اسی لیے میں نے لفظ میں ہی کہا کہ پالا ہوا نہیں ہے, پلا ہوا. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جب وہ گائے شیر کے قریب پہنچی تو شیر بھوکا جھپٹا مارنے ہی والا تھا کہ یہ کتا اس پر جھپٹا مارا اور دم زدن میں شیر کو چیر کر کے رکھ دیا. کہ یہ شاید واقعہ ایسا پہلا ہوگا کہ ایک کمزور کتا جنگل کے راجا پر بھاری ہو گیا ہو. اب تک ہم سنتے یہی آئے تھے کہ جانوروں میں شیر جو ہے راجا ہوتا ہے, لیکن یہاں راجا کا باجا ختم ہو گیا. کیوں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے میں آیا اور کتا جو ہے شیر کو پھاڑ کر 2 ٹکڑوں میں بدل دیا. دنیا نے اس منظر کو دیکھا اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے, شیر شیر ہی تھا وہ اور کتا کتا ہی تھا, اور اصول آج بھی وہی ہے کہ شیر ہی بھاری ہوتا ہے, لیکن یہ اصول اس جگہ ٹوٹ جاتا ہے جہاں کتے کی نسبت دربار غوث سے ہو جائے. اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کتا ہے, کتے پالنے کی ہمارے ہاں شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے. بعض مقامات ایسے ہیں جیسے کھیتی باڑی یا حفاظت کے لیے ان کو شریعت نے مستثنا رکھا ہے. جس جانور کو ہم پالتے بھی نہیں, خود سے گھروں کے پاس بیٹھ کر پل جاتا ہو, اس کتے کو کا حال یہ ہے کہ دربار غوث کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا, غوث پاک کے آستانے کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا, اور طاقت کا حال یہ ہے کہ جنگل کے راجا کو بھی پھاڑ کے رکھ سکتا ہے. یہ صحبت کا اثر ہے, یہ صحبت کا اثر ہے. اب دوسری بات میری یہ توجہ سے سنو, دوسری بات یہ سنو کہ غوث پاک کے دسترخوان پر پڑے ہوئے ٹکڑے یا پھینکے ہوئے ٹکڑے کھا کر پالا ہوا نہیں بلکہ پلا ہوا کتا شیر پر بھاری ہو سکتا ہے. اب سوچو کہ غوث پاک نے جس کو پالا ہو, پلا ہوا نہیں بلکہ غوث پاک کے ہاں پالا ہوا, اور وہ بھی کتا نہیں, کوئی وقت کا عالم دین ہو تو پھر وہ اپنے زمانے کا مجدد اعظم بن جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کو یوں کہتے ہیں, میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں غوث اعظم کا وہاں پر دربار کا کتا ہوں, بلکہ وہ پلا ہوا نہیں پالا ہوا. اور جس کو غوث پاک کی نسبت حاصل ہو, عنایت حاصل ہو, پھر وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنی قسمت پر کہتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, بغداد کے کتے میری قسمت کی قسم کھائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں؟ ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا, ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. اور اعلیٰ حضرت اسی نسبت اور اسی صحبت کے بارے میں کہتے ہیں یا سیدی عبد القادر جیلانی غوث اعظم, تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. غوث پاک سے ان کے دروازے کو نسبت ہے, ان کے دروازے سے کتے کو نسبت ہے, اور کتے سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے نسبت ہے. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اور جس کی گردن میں پٹا ہو تو اس کو میونسپلٹی والے اٹھاتے نہیں ہیں, کیوں؟ کسی کا پالا ہوا ہے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے.
आला हज़रत कहते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हम भी दुआ यही करते हैं कि सरकार गौसे पाक की निस्बत आखिरी सांस तक हमारे साथ बरकरार रहे, कायम व दायम रहे। मेरे अजीज़ों, खुलासा कलाम यही है कि सोहबत देखो। कुरान की आयत मैंने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे बंदों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, वरना बुरों के साथ जब आफत आती है तो तुम भी उसमें पिस जाओगे। यहाँ तक कि फरमाया गया कि जिस जगह जुआ खेला जाता है, जगह का क्या कसूर है, खेलने वालों का कसूर है ना, जिस जगह, लेकिन फरमाया गया कि उस जगह से 40 दिन के लिए बरकतें खत्म हो जाती हैं। एक बार अगर किसी ने किसी जगह पर खेला हो तो आप अंदाजा करें जगह के ऊपर क्यों असर पड़ा इसका, इसलिए कि बुरे वहां पर खड़े थे, तो जगह के ऊपर भी असर पड़ जाता है। इसे अंदाजा करें आप, जो चीज़ जहाँ खड़ी होती है, या हर चीज़ का असर है दुनिया में, हर चीज़ का असर है। इसलिए अपनी सोहबतों को पाक रखो, ख़ास तौर पर नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ। और अगर तुमने आज से इस बात का ख्याल रखना शुरू किया कि तुम्हारी संगत, तुम्हारी सोहबत कैसी होनी चाहिए, तो फिर ये चेन जब बन जाएगी तो देखना वो जो रास्ता भटक चुके हैं इंशाअल्लाह वो तुम्हें देखकर सीधे रास्ते पर आ जाएंगे, वो खुद भी आ जाएंगे। क्यों? लेकिन होता क्या है यहाँ पर, जो बिगड़ गया है, हम ये सोचते हैं कि दोस्त है ना पुराना, तो उसको उसकी गलती का कभी एहसास ही नहीं होता, तुम उसकी दोस्ती में वैसे ही लगे रहते हो, सारे दोस्त तो वैसे अच्छे उससे मिलते जुलते रहते हैं, उसको कभी एहसास नहीं होता। लेकिन सारे दोस्तों ने अगर उसको छोड़ दिया अचानक कि तू शराब क्यों पी रहा है, तू नशा क्यों कर रहा है, तू ज़िना पर क्यों गया था, तू सूद का कारोबार क्यों कर रहा है, अगर दोस्तों ने उसे छोड़ दिया तो उसे उसी दिन एहसास होने लग जाएगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे साथियों ने मुझे छोड़ दिया है। तुम्हारा छोड़ना इसलिए नहीं कि उसको तन्हा करना है, बल्कि तुम्हारा छोड़ना उसकी इस्लाह के लिए है। और जिस दिन उसे एहसास हो जाएगा वो बदल लेगा अपने आप को, बदल लेगा अपने आप को। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताऊं, मैं किसी का नाम नहीं जिक्र करता कि कहीं, इसलिए कि हमारी बातें बहुत सारी वायरल हो जाती, इधर से उधर लोग चिपका देते हैं। फिर एक साहब, वो कुछ गलतियों में मसरूफ़ थे, बड़ी उम्र हो गई, 40 साल के ऊपर की उम्र, लेकिन माल बेहिसाब होने की वजह से गलत संगत या गलत सोहबत, और बसा औकात ऐसा कि कुफ्र और शिर्क के मामलात भी ज़िंदगी में आ गए। गलत काम तो कर ही रहा था, इत्तेफाक ऐसा था कि बहुत सारे लोग उसके यहाँ आना जाना वैसे ही रखते, बाकी उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी। अच्छाइयों में ये कि मस्जिदों की ताउन में वो बढ़ चढ़ कर के आगे रहता, और 11वीं शरीफ तो बड़ी धूमधाम से बहुत सारे लोगों को खिलाता, पूरे गांव वालों को, सब खाते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चंद सालों पहले की बात है। अब उस शख्स की एक ख्वाहिश ये थी कि बहुत सारे लोग आते भी जाते हैं मेरे पास, मैं ये अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। मेरे पास एक साल दावत आई और कहा कि मुझे आपको मेरे यहाँ आना है, फलां दिन है। मुझे तो इस बात का इल्म नहीं था कि क्या क्या होता है, मैंने कबूल कर लिया। फिर वक्त करीब आते आते मुझे बहुत सारी चीज़ें मालूम हुई, और इतनी सख्त चीज़ें थी कि जिसकी इस्लाह बहुत ज़रूरी है। कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिसको नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसको नज़रअंदाज करना आसान नहीं, जहन्नम में ले जाने वाले अमाल हैं। फिर जब मेरे पास ये बातें आई तो फिर शायद 2-3 दिन बचे होंगे, तब मैंने पैगाम भिजवाया कि इस बार आप मुझे बुलाने के लिए ज़िद कर रहे हो, मैं हरगिज़ नहीं आऊँगा जब तक तुम इन तमाम चीज़ों से तौबा नहीं करते। और उसके अलावा
ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو، میں خود بھی نہیں آؤں گا، کسی عالم کو آنے نہیں دوں گا، اور عام مسلمانوں میں اعلان بھی کروں گا کہ تمہاری ان حرکتوں سے دین کا بھی نقصان ہے، تمہارا خود کا بھی نقصان ہے۔ یہ سخت سٹینڈ لینا ہو سکتا ہے کسی کے لیے ایسا لگتا ہو کہ اتنا سخت ہو گئے فلاں چھوڑ کے بھاگ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا میرے عزیزو۔ شاید یہ دوپہر سے شام کی بات ہوگی، شام تک وہ بندہ جب دیکھا یہ سارے معاملات، ساری تیاریوں کے ساتھ آ کر کے کھل کر سب کے سامنے اپنی توبہ اور برات کا اظہار کیا، اور الحمدللہ وہ اپنی توبہ پر آج بھی قائم ہے، تمام چیزیں نکل گئی۔ میں یہ بات اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مومنین مل کر کے کسی کی اصلاح کی کوشش کریں کہ ہم تیری صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، اگر تو باز نہیں آیا تو پھر اس کے اصلاح کا سامان ہو سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ لوگ چاہتے نہیں ہیں، لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ویسے ہی جاری رکھتے ہیں، اس کی برائیاں دیکھ دیکھ کر کے بھی۔ میرے عزیزو، یہ اس کے لیے بھی زہر ہلال ہے اور تمہارے لیے بھی۔ وہ خود کبھی اصلاح کی طرف نہیں آئے گا، اور اس کی برائیوں کی صحبت کی وجہ سے تمہارے اوپر بھی قیامت کے دن سخت پکڑ ہو سکتی ہے۔ ان دو چیزوں کی طرف آپ توجہ دیں۔ اب اخیر میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ ہم آج اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت جو کرتے ہیں، یہ بھی صحبت ہی کی بات ہوتی ہے، صحبت ہی کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اچھوں کی صحبت ملے جو ہمیں رسول اللہ تک پہنچائے۔ اور اب دعا یہ کرتا ہوں اللہ کریم کی بارگاہ میں، جو اعلیٰ حضرت نے دعا کیا تھا، اعلیٰ حضرت نے کیا دعا کیا تھا؟ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ یہ دعا بھی صحبت ہی بتاتی ہے، صحبت ہی بتاتی ہے۔ اچھا، جتنے بھی آپ کے نام کے ساتھ جو لفظ جڑ جاتے ہیں، آپ کے نام کے ساتھ نسبت، سلسلے کے نسبت کی وجہ سے جو نام جڑ جاتے ہیں، کوئی برکاتی ہے، کوئی نظامی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی سہروردی ہے، اور کوئی رضوی، کوئی اشرفی، یہ نام تو نہیں ہے لیکن یہ نسبت ہے۔ اب آپ کے نام کے ساتھ اگر احمد اور برکاتی جڑ گیا تو یہ برکاتی لفظ ہی بتاتا ہے کہ اس کو صحبت ماہرہ مطہرہ سے حاصل ہے۔ قادری اگر آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہے تو یہ لفظ بتائے گا کہ اس کی صحبت بغداد سے جڑی ہوئی ہے۔ چشتی اگر کسی کے نام کے ساتھ جڑا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ غریب نواز کی صحبت میں جانے والا بندہ ہے، ان کی صحبت کا طالب ہے، اسی لیے اپنے ناموں کے ساتھ یہ نسبتیں لگاتے ہیں۔ دنیا والے اپنے اپنے دوسرے بزنس کے نسبتوں پر فخر کرتے ہوں گے کہ اپنے ناموں کے ساتھ کسی عہدے کی نسبت لگا کر کے، لیکن اعلیٰ حضرت جس پر فخر کرتے تھے وہ قادری نسبت پر فخر کرتے تھے۔ علامہ، مولانا، مفتی، الحاج، قاری، حافظ، یہ سب ہو سکتا ہے منصب ہوں، عہدے ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت اپنے لیے جو لکھتے تھے فقیر قادری۔ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے تھے؟ فقیر قادری، یعنی اپنے آپ کو فقیر بھی لکھتے تھے اور نسبت میں قادری لکھا کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے دعا بھی یہی کی، قادری کر، قادری رکھ، اور قادریوں میں اٹھا۔ قیامت کے دن بھی انہی صحبتوں میں مولا ہمارا حشر فرمائے، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔